کہا جاتا ہے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے فیوز و برکات حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ولایت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تو ان کی اجازت سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی قیام فرماتے، اگر وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا بھی شہرت ہو جاتی تو کہیں اور تشریف لے جاتے۔ یوں مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ روز وہاں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے اور روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اسی کے قریب مقیم ہو گئے۔ ایک روز خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسن، تم آج کے بعد سے معین الدین ہو، یعنی میرے دین کے مددگار ہو۔ جاؤ، ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے۔ ہندوستان جاؤ اور لوگوں کو دعوت اسلام دو اور میرا کلمہ پڑھا کر انہیں مسلمان کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی وہاں سے تیار ہوئے، مدینہ منورہ سے ملک شام پہنچے، ملک شام سے ہوتے ہوئے بغداد پہنچے، بغداد سے ایران ہوتے ہوئے افغانستان پہنچے تو افغانستان میں ایک علاقہ تھا جس کا نام سبزہ زار تھا۔ اس علاقے کا حاکم بہت ظالم جابر اور بد کردار تھا۔ اس حاکم کا ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا باغ تھا جو کہ شہر کے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس میں طرح طرح کے پیڑ لگے ہوئے تھے اور ان درختوں پر طرح طرح کے پھل بھی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑے پیارے پیارے پھولوں کے باغیچے لگے ہوئے تھے۔ جب شام کا ٹائم ہوتا تو ان پھولوں سے ایسی پیاری پیاری خوشبو آتی کہ انسان کی طبیعت میں سرور آ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر روز سبزہ زار کا حاکم شام کو اس باغ میں سیر و تفریح کے لیے آتا اور اس کے تمام ملازمین، تمام خادمین باغ میں سے ہر اس آدمی کو نکال دیتے تھے جو بھی وہاں سیر اور تفریح کی غرض سے آیا ہوتا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے سبزہ زار میں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور اسی باغ میں پہنچے۔ اس باغ میں ایک بہترین قسم کا حوض بنا ہوا تھا۔ آپ اسی حوض کے پاس تشریف لے گئے، اسی حوض سے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ نفل پڑھنے کے بعد اسی حوض کے کنارے مصلی بچھا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ ادھر شام کا ٹائم ہو گیا، حاکم سبزہ زار آنے والا تھا۔ تمام لوگ باغ سے جا رہے تھے کہ کہیں بادشاہ ہمیں دیکھ کر غصے میں نہ آ جائے۔ چنانچہ ساری دنیا چلی گئی، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ باغ سے نہ گئے بلکہ وہیں ٹھہرے رہے۔ دوسری طرف حاکم کے ملازمین بڑے پریشان ہو گئے کہ اب یہ بزرگ جا نہیں رہے، بادشاہ آ گیا تو کہیں ہماری نوکری کی چھٹی نہ ہو جائے۔ تمام ملازمین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کرنے لگے، حضور غریب نواز، ہم لوگ بڑے غریب ہیں، فرمایا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، حضور حاکم کا حکم ہے کہ جب میں باغ میں پہنچوں تو کوئی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری چھٹی بھی ہو جائے گی اور تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ حضور اب اس کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے، وہ آنے والا ہے، اگر آپ نہ گئے تو پھر ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری نوکری کا کیا بنے گا اور ہمیں سزا کا کیا معاملہ ہوگا۔ حضور ہم غریبوں پر کرم فرماؤ اور باغ سے تشریف لے جاؤ، مہربانی ہوگی آپ کی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہاری نوکری بھی نہیں چھوٹے گی، تمہیں سزا سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ملازمین نے کہا کہ حضور ہمیں تو حاکم کے نام سے بھی خوف آتا ہے کیونکہ وہ بڑا ظالم ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم حاکم سے ڈرتے ہو، لیکن میں تمہارے حاکم سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اپنے معبود حقیقی، اپنے حاکم رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی دنیا والے کا ڈر نہیں۔ اگر تم کو زیادہ ہی ڈر لگ رہا ہے تو سامنے والے درخت کے پاس بیٹھ جاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے حاکم کا کیا حال ہوتا ہے۔ اتنے میں باغ کے ملازمین نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، خبردار، ہوشیار، حاکم وقت تشریف لا رہے ہیں۔ تمام ملازمین، تمام خدام، تمام نوکر جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حاکم وقت باغ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والا انسان حوض کے کنارے مصلی بچھائے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے غصے میں آ گیا۔ تمام ملازمین کو اپنے پاس بلایا اور غصے میں لال پیلا ہو کر کہنے لگا،
ارے کم وقتو، کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا کہ جب میں سیر کی غرض سے باغ میں آؤں تو کوئی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے؟ تمام ملازمین نے بیک زبان ہو کر ہاتھ باندھ کر کہا، جی حضور، آپ کا حکم ہمیں معلوم ہے۔ بادشاہ نے کہا، ارے پھر یہ بندہ کیوں یہاں بیٹھا ہے؟ تمام ملازمین خادمین کی ٹانگوں میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ دل ہی دل میں خواجہ صاحب کو کہنے لگے، بابا جی نے ہمیں مروا دیا۔ ہم نہ کہتے تھے کہ بابا جی حاکم بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملازمین کی حالت دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کو غصے میں دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نورانی سر مبارک اوپر اٹھایا اور حاکم پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حاکم کے ملازمین خادمین نوکر جا کر بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے حاکم، ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر تک حاکم بے ہوش پڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کے ایک ملازم کو فرمایا، کیوں بھائی، کیا یہی تمہارا جابر اور ظالم حکمران ہے جو کسی کو گنتی میں شمار نہیں کرتا، جس کے خوف سے تمہاری سانسیں اٹکی ہوئی تھی، جس کی دہشت سے تمہیں اپنی نوکری کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا؟ دیکھو خادموں، اپنے آقا کو دیکھو، اپنے بادشاہ کو دیکھو، اور پھر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو دیکھو جس نے ہمیں یہ عزت، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ملازمین نے عرض کی، حضور، ہم آپ کی بزرگی کو مان گئے، واقعی آپ اللہ کے بہت مقبول و محبوب بندے ہیں۔ اب خواجہ صاحب مہربانی فرماؤ، ہمارے حاکم کو ہوش میں لاؤ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملازم کو حکم دیا، جاؤ حوض میں سے تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ ملازم گیا، حوض میں سے پانی لے آیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر چھینٹا مارا۔ بس پانی کا چھینٹا مارنا ہی تھا کہ حاکم ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی تمام غرور و تکبر ختم ہو گیا۔ فوراً عاجزی انکساری کے عالم میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا غلام بن گیا۔ اس کا مرید بننا ہی تھا کہ تمام سبزہ کے لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر سچے دل سے توبہ کی اور تمام کے تمام بیعت ہو گئے۔ پورا شہر سبزہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اولیاء کی محبت عطا کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔